اس کے بعد مسائل کے سیاق میں، کانٹیکسٹ میں دعا کا تذکرہ آ گیا ہے، جو بظاہر بے محل دکھتا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر مہینوں کے اندر اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، مگر اس مہینے میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. بندہ اگر دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. صائم کی دعا قبول ہوتی ہے، خاص طور سے افطار کے وقت. جی، تو زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں. اس کے بعد اعتکاف کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. اعتکاف سنت یہ ہے کہ رمضان کے آخری دہے میں، آخری جو دہائی 10 دن ہے، اس کے اندر 10 دن اعتکاف کیا جائے. سنت. طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہی 20 رمضان کا سورج غروب ہو، جیسے آج 20 رمضان تھا، سورج ڈوب گیا، اب معتکف مسجد میں آ جائے، ذکر و اذکار میں لگ جائے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہو جائے جہاں اسے بیٹھنا ہے اعتکاف کے لیے. جی، اپنے معتکف میں بیٹھے. یہ طریقہ ہے. شامی میں آ جائے وہ غروب ہونے کے بعد. یہ طریقہ ہے. اچھا، کیا آدمی 10 دن سے کم بھی اعتکاف کر سکتا ہے؟ سنت تو یہی ہے کہ آدمی 10 دن اعتکاف کرے، اور رمضان کے آخری دہے میں. لیکن اگر آدمی 2 دن بھی اعتکاف کرنا چاہے، 1 دن بھی اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن اگر رمضان میں اعتکاف کر رہا ہے تو روزہ لازم ہے، اور غیر رمضان میں اگر کر رہا ہے تو اس کے لیے روزہ لازم نہیں ہے. اچھا، 1 دن یا 1 رات سے کم اعتکاف کر سکتا ہے. بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہیں. کم سے کم 1 رات، کم سے کم 1 دن اعتکاف ہونا چاہیے. لیکن علامہ ابن حزم نے المحلہ کے اندر ایک صحابی کا عمل پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں گھڑی بھر کے لیے بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہوں. تو ان کے نزدیک ایسا ہے کہ ایک گھڑی کے لیے بھی آدمی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ سکتا ہے. اور اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا جس مسجد کے اندر 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، 5 وقتہ نمازیں، اس کے اندر کیا جائے گا. جی، اور عورتیں بھی مسجد ہی میں اعتکاف کریں گی، لہذا مسجدوں میں پہلے تو انتظام کیا جائے، اور کوئی افراتفری نہیں ہونی چاہیے. اور اگر انتظام نہ ہو سکے تو عورتیں دکھ میں اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ یہ سنت ہے، نفل ہے. اس لیے کہ انتظام نہیں ہو سکا، آپ گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی. جی، اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ کہا گیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں اعتکاف کرنے والے ہوتے. اور جہاں یہ رمضان کا بیان ختم ہو رہا ہے وہاں کہا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ. یہ آخری آیت ہے جہاں پر یہ بیان ختم ہو رہا ہے روزے کا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھتا ہے مگر حرام کھانے سے باز نہیں آتا، اس کا روزہ نہیں ہوتا. جی، اسی وجہ سے رمضان کے روزوں کا بیان یہ مال کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ اس پر ختم کیا گیا. جی، اس کے بعد ایک اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جو نان مسلم ہیں ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ دیکھو، یہ اسی سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے. دیکھو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہتے دیکھو یہاں کہا جا رہا ہے کہ نان مسلمز کو جہاں پاؤ قتل کر دو. در حقیقت یہ سیاق سے، کانٹیکسٹ سے کاٹ کر بات سمجھی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی نان مسلم کو بلا وجہ چلتے پھرتے قتل کرنے کا معاملہ یا قتل کرنے کی بات قرآن کی کسی آیت میں موجود نہیں ہے. جہاں بھی ہے وہ حالت جنگ کی بات ہے. جی، حالت جنگ کی بات ہے. لہذا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کو اس تناظر میں نہ لیا جائے کہ جہاں میں ان کو قتل کر دو. آیت کریمہ اس بات کی متحمل نہیں ہے. جی، اس کے بعد کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. ایک مسئلہ تو حیض کا ہے، حیض کا مسئلہ ہے کہ حالت حیض کے اندر بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام ہے، جائز نہیں. اور اگر آدمی کر بیٹھے تو اس کے لیے جرمانہ کیا ہے؟
यतसद्दक बिदीनारिन और निस्फ दीनारिन, 1 दीनार या आधा दीनार सदका करे। 1 दीनार मेरा ख्याल है 4.25 पे 4.25 ग्राम, तो 4.25 ग्राम सोना, ये इसकी कीमत देख ले और उसके बाद उसकी कीमत या वो अल्लाह की राह में सदका कर दे। इज़्दिवाजी ताल्लुक कब कायम करे? खून बंद हो जाए बस, और अगर नहा ले अफजल है जी। इसलिए कि माने जो था वो खून का रुकना था, खून का रुकना माने था, और ये माने दूर हो गया, लिहाजा से इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया जा सकता है। उसके बाद एक मसला बयान किया जा रहा है कि कोई गैर मुस्लिम लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता, और कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता। वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, जी जी नहीं कर सकता। उसके बाद तलाक का बयान है। तलाक देने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाज लोगों ने इसकी तकसीम की है, तलाक हसन, तलाक अहसन, इसको मैं नहीं मानता। तलाक के सुन्नत होने का और तलाक सुन्नत का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? जिस माह में औरत पाक हो और आपने उससे इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम न किया हो, उस पाकी के महीने में उसको तलाक दिया जाए एक, और यहां तक के पूरी इद्दत 3 हैज गुजर जाए, बस। तलाक सुन्नत यही एक तरीका है, बस। इसके अलावा कोई तरीका तलाक का सुन्नत नहीं है। तलाक सुन्नी है ये, तलाक सुन्नत कौन सा? वो महीना जिसमें औरत पाक है और आपने उससे इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम नहीं किया, आप एक तलाक दे दें, यहां तक के 3 हैज जो इद्दत है वो गुजर जाए, ये तलाक सुन्नत है, और यही तरीका तलाक का होना चाहिए। इद्दत कितनी है मुतल्लका की? बताया गया कि 3 हैज है जी, सलासत कुरू। और अगर किसी औरत का शौहर मर गया हो तो उसकी इद्दत कितनी है? 4 महीना 10 दिन, 4 अशहुर व अशरा, ये बताया गया। किसी औरत का शौहर मर गया हो तो 4 महीना 10 दिन उसकी इद्दत है। अच्छा, मर्द को जिस तरीके से तलाक का हक दिया गया है, इसी तरीके से औरत को खुला का हक दिया गया है। अगर औरत मिजाज के मुताबिक नहीं है तो मर्द उसे तलाक दे सकता है, और अगर लड़की का मिजाज शौहर से नहीं मिल रहा है, मर्द से नहीं मिल रहा है, तो खुला ले सकती है जी, खुला ले सकती है। और मुख्तलिया की इद्दत कितनी है? 1 हैज है। मुख्तलिया की इद्दत 1 हैज, और मुतल्लका की 3, और मुतवफ़ाना ज़ौजुहा की, जिसका शौहर मर गया, 4 महीना 10 दिन। यह बयान किया गया। उसके बाद एक कायदा बयान किया जा रहा है कि यहूदियों के पास एक ताबूत था, जिस ताबूत का नाम ताबूत सकीना था। इस ताबूत को कहते हैं कि शमशाद जो लकड़ी होती है उसका बना हुआ था, और इस ताबूत के अंदर बकीयतो आले मूसा वाले हारून, आले हारून और आले मूसा के बकियात उसमें थे। जैसे कहा जाता कि हजरते मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी था, और इसी तरीके से वो मन जो उतरता था, मन एक बोतल में या किसी चीज के अंदर वो मन भी रखा हुआ था। हजरते हारून अलैहिस्सलाम की कुछ बकियात या बाकियात उसके अंदर थी, और इसका फायदा यह था कि जब भी ये लड़ाई के लिए जाते तो इस ताबूत को आगे रखते, और इस ताबूत को आगे रखने की वजह से उनके दिल को सुकून मिलता, और इस दिली सुकून की वजह से वो मुखालिफ के ऊपर गालिब आ जाते थे जी। और जब इनके अंदर अखलाकी बिगाड़ आया, ये अल्लाह के रास्ते से हट गए, तो जालूत नामी एक बादशाह को इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। उसने जो है इनको बुरी तरीके से मारा, काटा, और वो जो ताबूत सकीना था वो उठा करके लेकर के चला गया। ये अपने नबी के पास आए, बहुत रोए और गिड़गिड़ाए, और इन्होंने कहा कि हम वो ताबूत दोबारा वापस लेना चाहते हैं। तो कहा कि कमांडर हम बना देते तालूत को, और तालूत की कमान में तुम जाकर के जालूत से लड़ो और ताबूत लेकर के आ जाओ।
ان لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا جیسا کہ یہودیوں کی عادت ہے کہ ان کے پاس مال کہاں ہے, یہ تو بہت غریب آدمی ہے. کہا گیا کہ لڑائی کے لیے کمانڈر ان چیف بننے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے, بس تتن فی العلم والجسم, لڑائی کا طریقہ معلوم, اس کا علم ہے اور طاقتور ہے کافی. جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر پائی جا رہی ہے, لہذا طالوت ہی کو کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے. لہذا طالوت کو کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا اور انہوں نے جالوت کے اوپر حملہ کیا اور پھر تابوت سکینہ کو وہاں سے واپس لے آئے. یہاں رک کر کے ایک مسئلہ جو عقیدے سے متعلق ہے وہ جان لینا ضروری ہے, وہ یہ کہ کیا تبرک بے آثار صالحین, جیسے کہتے فلاں جگہ علی کی نال ہے, علی کے گھوڑے کی نال ہے, فلاں جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے, فلاں جگہ نالین مبارک ہے, وغیرہ وغیرہ, تو ان تبرکات کی کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بدنہ الشریف او لامس جسدہ الشریف, یہ قاعدہ ہے. انبیاء کے بدن اور ان بدن سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن انبیاء کی بدن کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی تھوکے تو اس تھوک سے بھی تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے. صحابہ کرام آپ کے تھوک کو روک لیا کرتے تھے, جی آپ کا منہ مبارک اس کو لوگ لے لیا کرتے تھے, تو آپ کے بدن سے تبرک جائز, اور آپ کے بدن سے متعلق جتنی چیزیں ہیں جیسے آپ کا لباس. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا, جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس کرتے کو بھگو دیتی اور بھگونے کے بعد جو پانی رہتا تھا اس بیمار کو پلا دیتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے کپڑے سے, نبی کے لباس سے, نبی کے کرتے سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا, اس سے فائدہ ہوتا تھا. تو تبرک بالانبیاء کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا دیگر جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے بدن سے اور بدن سے جتنی چیزیں متعلق ہیں تمام چیزوں سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن زندگی کی حد تک. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں, اب قبر بھی تو ٹچ ہے, لامس لمس ہے نا, لیکن چونکہ یہ آپ کے انتقال کے بعد ہے لہذا قبر سے کسی بھی طریقے کا تبرک کرنا حرام ہے. جی تبرک حاصل کرنا نہیں کر سکتے آپ, اس لیے کہ یہ معاملہ زندگی کا ہے. آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے, جی بالکل نہیں. اور رہا انبیاء کے علاوہ دیگر شخصیات سے کہ یہ بزرگ ہیں اور ان کی اس چیز سے تبرک حاصل کیا جائے, یہ سب حرام ہے. انبیاء کے علاوہ کسی بھی شخصیت سے تبرک حاصل کرنا بالکل جائز نہیں ہے, شریعت میں اس کی سخت ممانعت ہے. صرف انبیاء کے بدن سے اور بدن سے جو چیز متعلق ہے ان سے ہی صرف حاصل کیا جا سکتا ہے تبرک, ورنہ نہیں. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ جب جالوت کو شکست ملی اور قتل کرنے والے حضرت داؤد تھے, اللہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ پوری تیاری کے ساتھ یہ لوگ گئے تھے, اسلحہ بھی ان کے ساتھ تھا, لشکر بھی ان کے ساتھ ہے, پوری تیاری ہے, لیکن اللہ فرما رہا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, ان لوگوں نے اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی. ارے بھئی سامان موجود ہے, فوجی موجود ہے, اسلحہ موجود ہے, پھر اللہ کا اذن کہاں سے آیا؟ ایک ہے انشاءاللہ اور ایک ہوتا ہے بے اذن اللہ, دونوں میں فرق ہے. آپ انشاءاللہ کہاں بولیں گے اور بے اذن اللہ کہاں بولیں گے, فرق. اذا کان لک دخل فی الامر, اذا کان لک دخل فی الفعل, اگر فعل میں آپ کا دخل ہے تو آپ انشاءاللہ بولیں گے, جی آپ انشاءاللہ بولیں گے. اور اس فعل میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے, معاملہ مطلقاً اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان الامر مطلقاً بید اللہ, اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو وہاں پر انشاءاللہ نہیں بولا جائے گا. جیسے کہتے ہیں کہ ینزل المطر, بارش ہو رہی ہے, تو کیا بولیں گے؟ انشاءاللہ نہیں بولیں گے, اس لیے کہ بارش کا اتارنا یہ پورا کا پورا معاملہ یہ مکمل اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں, لہذا ینزل المطر باذن اللہ کہیں گے, ینزل المطر انشاءاللہ نہیں کہہ سکتے. جی ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے قلب پر باذن اللہ, گویا کہ تنزیل قرآن یہ مکمل اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس میں انسان کے فعل کا کوئی دخل نہیں ہے. لہذا انسان کے فعل کا اگر دخل ہے
تو وہاں انشاءاللہ کہا جائے، اور جہاں انسان کے فعل کا دخل نہیں وہاں پر بِإِذْنِ اللہ کہا جائے۔ اسی وجہ سے یہاں کہا گیا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ان لوگوں نے ان کو ہزیمت دی۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ آدمی اپنے سامان کے اوپر، اپنے اسلحے کے اوپر اور اپنی تیاریوں کے اوپر غرور نہ کرے، اس لیے کہ جنگ صرف اور صرف جیتی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے۔ یہ رہا دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔